یہ جیت میں پنجاب کے عوام کے نام کرتی ہوں, خیبر پختونخوا کے عوام کے نام کرتی ہوں, جنہوں نے اصل اور غلط اور صحیح کو پہچانا, جنہوں نے سوکھا نیریٹو جو 804 اور کبھی بزرگ ان کی جوتیاں بند کر رہے ہیں. میں حیران رہ گئی کہ جس چیز کو وہ اتنا ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہے عمر میں بڑا ہے, وہ ایک وزیر اعلیٰ کی جوتی کا سٹریپ بند کر رہے ہیں اور اس کے اندر دے آر ٹیکنگ پرائڈ ان دیٹ, اور ویڈیوز کو وہ وائرل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. میں نے کبھی انسانیت کی اس سے بڑی تذلیل نہیں دیکھی کہ کوئی شہید ہو جائے, کوئی فوت ہو جائے, اس کو اپنے گھر بلا کے افسوس کرتے, اپنے دفتر میں بلا کے افسوس کرتے. میں نے کبھی اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل نہیں دیکھی. اور خیبر پختونخوا میں پچھلے 14 سال سے کیا ہو رہا ہے کہ بس نیریٹو یہ ہے کہ تم چور ہو, تم چور ہو, تم چور ہو, اور پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں نا پتھر کے زمانے میں چلا گیا. کوئی اگر کرپشن ہے تو وہاں کرپشن کے ڈھیر لگ گئے, لوگوں کے گھروں میں بستروں کے نیچے سے پیسے نکل رہے ہیں. ہر جو منصوبہ ہے وہ بننے سے پہلے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. لوگ وہاں پر ترقی کے لیے ڈیسپریٹ ہے. وہاں پر آپ ان کا پشاور, ان کا دارالخلافہ ہے خیبر پختونخوا کا, وہاں پر آپ جائیں آپ کو لگے گا 1901 کا کوئی شہر ہے, جہاں پہ سڑکیں ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, جہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے, جہاں پہ ترقی کا نام و نشان نہیں. اگر پشاور کا یہ حال ہے تو باقی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگوں نے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ دیا. اور لوگ کب تک سوکھے نیریٹوز پہ جو ہے وہ چلتے رہیں گے؟ وہاں پر علاج نہیں, علاج کے لیے آج تک خیبر پختونخوا سے لوگ پنجاب آتے ہیں, اور ہم ان کے لیے دل کھول کے اپنے دل کا دروازہ بھی کھولتے ہیں, اپنے وسائل کا دروازہ بھی کھولتے ہیں. لیکن یہ جو 1.25 سال میں یا 1.5 سال میں شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے, جو پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے, نواز شریف کی لیڈرشپ ہے, اس پہ لوگوں نے مہر ثبت کی ہے. یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے, یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. اور میں دوبارہ کہوں گی, اگر آپ کی پاپولرٹی جینوئنلی ہے, کوئی پاپولر آدمی کبھی بھی الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کرتا, اور الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کیا گیا. یہ اب ڈرامہ ہے, رو رہے ہیں, رونا ان کی پرانی عادت ہے, اب بھی رو رہے ہیں, آوازیں دے رہے ہیں ان کو کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ان کے بغیر یہ وہ بیساکھیاں تھی زمین پہ آ گرے. لیکن مجھے پی ٹی آئی کے ہارنے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنی مجھے یہ نیریٹو کی جو سیاست ہے, جو پرفارمنس کی طرف آئی, جتنی مجھے اس چیز کی خوشی, کیونکہ یہ میرے ملک کے لیے اچھا ہے. اب نیریٹو کیا ہے؟ نیریٹو کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, نیریٹو خود بنتا ہے. اب نیریٹو کیا ہے؟ نیریٹو یہ ہے کہ لوگوں کو آج سستا آٹا مل رہا ہے, لوگوں کو آج سستی روٹی پنجاب کے اندر مل رہی ہے, آج پنجاب میں لوگوں کی سڑکیں بن رہی ہیں, لوگوں کی ایکسپریس ویز بن رہی ہیں, لوگوں کی شاہراہیں بن رہی ہیں, لوگوں کے گلی محلے شہر صاف ہو رہے ہیں, لوگوں کی سڑکیں صاف ہو رہی ہیں, ان کے گھروں کے آگے سے صفائی ہو رہی ہے, ان کے گاؤں میں صفائی ہو رہی ہے, ان کے شہروں میں صفائی ہو رہی ہے. 1.5 لاکھ کا عملہ ستھرا پنجاب کا گھر گھر اور پنجاب کا چپا چپا کونا کونا صاف کر رہا ہے. لگتا ہے کہ کوئی پنجاب کے عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے. لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں, جو اپنے کچن کے خرچے نہیں اٹھا سکتے تھے ان کو راشن کارڈ مل رہے ہیں. لگتا ہے کہ کوئی عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے, فیصلے کر رہا ہے. سڑکیں 20,000 کلومیٹر سڑک بنی ہے پچھلے سال, اور انشاءاللہ تعالی تقریباً 10,000 کلومیٹر اس سال بنے گی. 30,000 کلومیٹر 2 سال میں بن جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ عوام کے لیے ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ کوئی عوام کے فیصلے کر رہا ہے. ہسپتالوں میں فری دوائی مل رہی ہے, 100 ارب روپے کی فری دوائی مل رہی ہے. لگتا ہے کہ کوئی عوام کے لیے. وہی ہسپتال تھے نا جہاں پہ کینسر کی ادویات بھی, کینسر کے مریضوں کو ڈینائی کر دی گئی تھی, اور جہاں پہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم دوائیاں لوگوں کی بند کر دی تھی سرکاری اسپتالوں میں. اور ایک نواز شریف کا چرایا ہوا پروجیکٹ تھا صحت کارڈ, اس کو بھی انہوں نے کرپشن کی نظر کر دیا, برباد کر کے رکھ دیا. اور آج وہ ہسپتال پاکستان میں کا پہلا سرکاری اتنا بڑا کینسر کا ہاسپٹل بن رہا ہے. سرگودا کارڈیولوجی بن کے اپنا کام شروع کر چکا ہے, سائیوال کارڈیولوجی اپنا کام شروع کر چکا ہے, مری کارڈیولوجی اپنا کام شروع کر لیے, 20 اور کارڈیولوجی کے یونٹس بن رہے ہیں اکراس پنجاب. ماشاءاللہ لوگوں کو ان
की अद्वियात, चाहे वो दिल के अमराज हो या वो हेपेटाइटिस हो या वो जो टीबी के इमराज हो या वो फ्री इंसुलिन हो, लोगों को 2-2 महीने का स्टॉक उनके घरों पे दरवाजा खटका के दिया जा रहा है। रमजान मुबारक जब आता है, लोगों को घर का दरवाजा खटका के उनको कहा जाता है कि ये आपका हुकूमत पंजाब की तरफ से ये रमजानुल मुबारक की एक है चेक है, ये आप कबूल फरमाएं। और इसी तरह 10 महीने की कलील मुद्दत के अंदर अंदर तकरीबन 1,15,000 घर बन रहे हैं पंजाब के अंदर। उसमें से 40,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं, 70,000 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक मुआवजे से कम नहीं है। किसानों को आप देख लें, माशाल्लाह कई 100 बिलियन जो है वो किसान कार्ड में जा चुके हैं। और आज मैं आपको ये भी खुशखबरी सुनाती चलूं कि बाकी सूबों के मुकाबले में अब इस वक्त वीट सोइंग सीजन है, पंजाब सबसे आगे है माशाल्लाह। पंजाब का किसान सबसे आगे। पहली मर्तबा है कि पंजाब के अंदर जो है वो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं हो रही, डीएपी की शॉर्टेज नहीं हो रही, और ना सिर्फ शॉर्टेज नहीं हो रही, ब्लैक में नहीं बिक रहा। प्राइस पहले से नीचे आ गई, बजाय इसके कि 5,000 की बोरी जो है वो 8,000 रुपए में मिले ब्लैक के अंदर, और मिले भी ना किसानों को, ब्लैकमेल होना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम पंजाब में हुए। ग्रीन बसेस आप देख लें, हर शहर में ग्रीन बसेस 20 रुपए में एक बाइज्जत और स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचरिस्टिक सवारी के अंदर जो है वो आम आवाम जा रहे हैं माशाल्लाह। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है, 80,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है माशाल्लाह। और वो अगर उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है कि अगर उनको वो होनहार स्कॉलरशिप ना मिलता तो शायद वो कभी अपनी पढ़ाई जारी न रख सकते। अल्लाह ताला ने उनके लिए वसीला बनाया। और ये बैठे मेरे सामने राना सिकंदर, जिस तरह इन्होंने एजुकेशन के ऊपर मेहनत की, जिस तरह इन्होंने एतमाद जीता है अब स्टूडेंट्स का, तलबा का पंजाब के अंदर, दूसरे सूबों के तलबा भी देखते हैं कि काश हमारी हुकूमत भी पंजाब की तरह हमारे लिए कुछ करती। 1 लाख लैपटॉप से साल हमने दिए हैं, 1 लाख। और जो कहते हैं लैपटॉप देके बच्चों को खरीद रहे हैं, तो आप खुद बताएं अगर आपके बच्चे के पास जो आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े उसके पास लैपटॉप नहीं, वो क्या करेगा? क्या करेगा? बेशक कॉपी करे, वो कर ही नहीं सकते। कॉपी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कॉपी करने के लिए घर से सुबह उठ के काम पे आना पड़ता है, पूरा दिन काम करना पड़ता है, और रात को बैठ के रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करना पड़ता है। कॉपी करना आसान है, उस काम को अंजाम दिलाना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए माशाल्लाह पंजाब, जब हम आए थे तो पंजाब जराइम का गढ़ था। जैसा पीटीआई की हुकूमत में जो खुद एक वो जो, मैं तो उनको मुजरिमों से कम नहीं कहूंगी, आखिर में उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, तो मैं तो कभी भी उनको सियासी नहीं गिना करती थी। उन्होंने खुद साबित किया कि वो सियासी नहीं थे। तो उन्होंने जो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का हाल था, हर जगह कत्ल हो रहे थे, हर जगह जो है वो छीना झपटी जा रही थी, लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही थी, लोगों की मोटर बाइक्स चोरी हो रही थी, जो तनख्वाहें मजदूर लेके निकलते थे 1 तारीख को, वो तनख्वाहें उनसे छीनी जा रही थी, डाके पड़ रहे थे, भत्ताखोरी शुरू हो गई थी पंजाब के अंदर। और आज आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इज अ सेफ प्लेस फॉर एवरीवन माशाल्लाह। पंजाब खवातीन के लिए सेफ प्लेस है। मेरी मुखालिफ खवातीन कह रही है कि हम मरियम नवाज के पंजाब में अपने आप को सेफ फील करते हैं, ये अल्लाह ताला का करम नहीं तो और क्या है। और आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 70% जो है वो जराइम के अंदर कमी आई है। अभी भी जहां पर जराइम होते हैं वो जो है वो ऐसे जराइम होते हैं जो खानदान में जो तनाज़े होते हैं, उस तरह के जराइम है। लेकिन आज ब्रॉड डे लाइट में कत्ल करने से कातिल सब भाग गए, सब अंडरग्राउंड चले गए। उनको पता चल गया है कि हर कानून तोड़ने वाले को, हर जुर्म करने वाले को, हर धांधली करने वाले को ये पता चल गया है कि अगर मैंने जुर्म करना है, अगर मैंने धांधली करनी है, अगर मैंने लूट मार करनी है, तो पंजाब में मेरी कोई जगह नहीं आज के बाद।
خواتین کو آپ دیکھیں بسز کے اندر ان کے CCTV مانیٹرڈ یونٹس ہیں. پورے پنجاب کے اندر خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے. صرف 15 پہ انہوں نے کال کرنی ہے یا پنک بٹن یا پینک بٹن دبانا ہے, ان کے لیے پوری پنجاب کی حکومت حاضر ہے ان کو بچانے کے لیے یا ان کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے. جو پولیس اسٹیشنز نہیں آ سکتے ان کے لیے موبائل پولیس اسٹیشنز بنائیں, موبائل ہیلتھ یونٹس بنائیں. ہیلتھ میں آپ دیکھیں کتنا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, فری دوائی بھی مل رہی ہے, اور وہ تمام امراض کے ہاسپٹلز بن رہے ہیں جن امراض کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا, چاہے وہ بلڈ ڈیزیزز ہوں یا وہ برنز کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونٹ ہو یا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما سینٹر ہو, سب لاہور میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں بن رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح کلینکس آن ویلز جو ہیں, 1000 کلینکس آن ویلز لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 2.25 کروڑ لوگوں کا علاج ہوا ہے کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز کے ذریعے, تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا علاج ہوا ہے اگر دونوں کا میں کمبائن کر دوں تو. اسی طرح اب ہم پہلے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو ہم انسولین پہنچا رہے تھے فری. اب میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہوگی, ان کو بھی فری انسولین جو ہے وہ گھر پہ پہنچائیں تاکہ لوگوں کو ہسپتالوں میں, سرکاری ہسپتالوں میں لائنوں میں لگ کے اپنی دوائی کا انتظار نہ کرنا پڑے. ہسپتالوں میں ہم اناؤنسمنٹس چلاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اندر ایک ہے کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے ہمارے لوگوں میں کہ جہاں داؤ لگتا ہے لگا لو. تو 100 بلین کی فری دوائی دینے کے باوجود آج بھی کچھ ہسپتالوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دوائی باہر سے لے کے آؤ یا اپنی من پسند کوئی باہر کی فارمیسی ہے وہاں سے دوائی لے کے آؤ. پورے ہسپتالوں میں آج آپ جا کے دیکھیں 24 گھنٹے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ چل رہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے تو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دینے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ باہر سے دوائی لے کر آؤ تو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے نہیں آپ نے لے کر آنی, کیونکہ آپ کے لیے تمام دوائیاں جو ہے ہسپتال کی فارمیسی کے اندر موجود ہیں. تمام جو 50,000 سکولز ہیں ہمارے پاس, انشاءاللہ تعالیٰ چند ماہ کے اندر کوئی سکول ایسا نہیں رہے گا جس کے اندر آپ کا جو کلاس رومز کی شارٹیج ہو, فرنیچر کی شارٹیج ہو. اب ہم نے اسکول میل پروگرام بھی شروع کر دیے جہاں پہ جو غریب بچے ہیں یا غریب گھروں سے جو بچے آتے ہیں ان کو پہلے ہم نے ماشاءاللہ کتنے لاکھ لوگ بچے جو ہے وہ دودھ کے لیے دودھ پی رہے ہیں ماشاءاللہ روز 1100,000 ایوری ڈے, 1.1 ملین الحمدللہ. 11 لاکھ بچے جو ہیں ساؤتھ پنجاب میں ان کو روز دودھ کا پیکٹ ملتا ہے الحمدللہ. اور بہت سارے سکولز میں لنچ بھی ان کو ہم سرو کر رہے ہیں اور ہم اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صرف لاہور میں 70,000 بچوں کو لنچ دے رہے ہیں. بالکل, لاہور میں صرف 70,000 بچوں کو جو ہے ہم لنچ دے رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں تقریباً ہمارے پاس 45,000 ہیں اکراس پنجاب, ان کے ہر شہر میں ہم نے اسپیشل افراد کا ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا اور ان بچوں کو بھی ہم دودھ اور فورٹیفائڈ بسکٹس روز کے دے رہے ہیں. اور اس میں ہماری جو انرولمنٹ ہے وہ ہمارے ریگولر اسکولز میں بھی بڑھ گئی ہے اور جو ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں ان کی بھی انرولمنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. 30,000 اسپیشل افراد بچوں کا آپریشن ہوا ہے جو آپریشن کے بعد اب وہ مین اسٹریم میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ.